بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت دیر سے آپ حضرات قرآن کریم کے بعد نعت پاک مختلف حضرات سے سماعت فرما رہے تھے. سیرت النبی کا جلسہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی نہیں فرمائی، بلکہ اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی، اور اسی مہینے میں سب سے پہلے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. تو گویا کہ اس مہینے میں 4 خاصیتیں ہیں اور 4 خصوصیات. ولادت پر بیان آپ بار بار سنتے ہوں گے، سنانے والے سناتے رہتے ہوں گے، آپ کو ہر طرح کی باتیں آتی جاتی رہتی ہوں گی. میں ولادت پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا سوائے چند منٹ کے کہ ولادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا اور آپ کی پیدائش کو بیان کرنا کسی کا نام میلاد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم سب اور پوری امت کے لیے باعث رحمت ہے. اگر آپ نہ آتے تو آپ جیسی نعمت ہمیں کیسے میسر ہو. اب رہی بات یہ ہے کہ ولادت تو بیان ہو، ولادت کی باتیں ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقصد نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ولادت تو ذریعہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا اس دنیا میں آنے کا، باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات نہیں. باعث نجات جناب محمد رسول اللہ کی شریعت اور سنت. ایک آدمی کہتا ہے ہم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ولادت کرائیں گے، منائیں گے، الگ بات، کرائیں گے. تو کیسے کراؤ گے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی ماں کیا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں آئے، دنیا کی عورتوں کو پیٹ میں آنے کا احساس ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں تو 6 مہینے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دونوں کائنات اور سارے عالم کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تشریف لائے. لا سکتے ہو ایسا بچہ؟ مکمل ہو گیا ہے. قیامت تک کے جتنے تقاضے آئیں گے امت مسلمہ پر، ہمارے علماء نے نبیوں کے وارثین نے اصول بنا دیے ہیں. اگر زمانہ ترقی کرے گا تو زمانے کے اعتبار سے مسائل کا سلسلہ چلے گا. علماء اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل فرمائے. جیسے ایک مثال بتاتا ہوں. پلین پہ آپ کا سفر ہو گیا، اس میں اجازت نہیں ہے کہ آپ استنجا خانے میں ٹوائلٹ میں جا کر کے استنجا کریں اور پانی کا استعمال کریں. بعض ٹوائلٹ
ایسے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا بہت پانی کا استعمال کا خیال۔ اب وہاں پیپر لگا ہوا ہے، استنجا کرنا ہے۔ نبی کا زمانہ 1400 سال پہلے گزر چکا ہے، ہوائی جہاز آج بنا۔ نبی کے زمانے میں اونٹ تھا، خچر تھے، گدھے تھے، یہی سواریاں تھی۔ نبی کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ دین مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے کہ جب بھی زمانہ ترقی کرتا جائے گا، تقاضا اٹھتا جائے گا، یہ امت کے علماء نبی کا دین سامنے رکھیں گے کہ نبی نے اس درمیان میں کیا کہا ہے، جب ضرورت پڑے استنجا کس طرح کرنا ہے، کن چیزوں سے کرنا ہے، کن چیزوں سے کرنا۔ علماء نے لکھا حدیث کے حوالے سے، ان چیزوں سے آپ کو استنجا کرنا ہے۔ کاغذ کا ذکر نہیں ہے، کاغذ سے بعض جگہ لکھا ہے کہ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اس کی وجہ لکھی ہے کہ کاغذ علیہ رزق ہے، یہاں علم کی باتیں اس پر لکھی جاتی ہیں، یہ احترام کے قابل ہے، اس سے استنجا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو کاغذ جس پر لکھنا نہ ہو سکے اور اس کے اندر سوکھنے کی اور جذب کرنے کی صلاحیت ہو، اس سے استنجا کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی احادیث اور سنت رسول اللہ سلسلے میں بتا دی۔ تو زمانہ ترقی کرتا جائے گا، زمانے کے حالات تبدیل ہوتے جائیں گے، کوئی پیغمبر اور نبی نہیں آئے گا کہ دین مکمل ہے۔ کوئی زمانے کا تقاضا ایسا نہیں ہے جس تقاضے کو یہ دین ہماری رہنمائی نہ کرے گا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا تو کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند اللہ الاسلام، عند اللہ الاسلام۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، کبھی کبھی یوٹیوب پر وہ آدمی آتا بھی ہے، چہرہ بالکل صاف، داڑھی وڑی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، اور اپنے آپ کا تعارف کراتا ہے کہ میں اسلامک اسکالر ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ پڑوسی ملک کا، آخر میں اس کے نام حامدی کا لکھا ہے، پڑوسی ملک۔ بہت نوجوان، کتنے نوجوان اور کتنے ہمارے لوگ اس طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو کیا کہتا ہے؟ پہلے نمبر پر صحابہ کی تقدس اور آپ کی عظمت کا انکار ہے، سنت کی غلط تعریف کرتا ہے، سنت کی غلط تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ ہمارے نزدیک سنت ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے من احیا سنتی، میری سنت، صحابہ کی سنت۔ نبی کا اعلان یہ ہے، نبی فرماتے ہیں میرا طریقہ ہی میرا سنت ہے، صحابہ کا طریقہ میرا سنت ہے، اور وہ کہتا نہیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ سنت ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اس عقیدے کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی خوب اچھی طرح یاد رکھو، آپ کو حدیث اور قرآن کے نام پر سوشل نیٹ ورک پر ایسے تمام سارے مسائل اور ایسے بیان کرنے والے مل جائیں گے جو آپ کو طرح طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کا عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے وقت میں آپ کے ایمان کی غیرت اس بات پر آ جانا چاہیے، کم از کم اپنے علماء سے معلوم تو کر لیں کس کا بیان سننا چاہیے، کسی کا نہیں سننا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے
قرآن کہتا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت صحابہ کے پیغمبروں، صحابہ اپنے اصحاب کے سلسلے میں، صحابہ کے ساتھیوں کے سلسلے میں بھرا پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہدی من ربہم، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے مزین کر رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے۔ اور ایک پڑوسی ملک میں بیٹھ کر کبھی پکڑا گیا، یہاں پہ ابھی انجینئر صاحب کا نام لیا جا رہا تھا، جو برا نہ مانے، ان کا نام نہیں ہے، ان انجینئر صاحب وہاں پکڑا گیا، پکڑ کے بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں پکڑا؟ بڑے اسلامی اسکالر ہیں، پگڑی باندھ کے 4-5 کتابیں سامنے رکھ کر کے علماء کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ساتھ میں چند اوباش قسم کے نوجوانوں کو بٹھا کر کے کہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں کیا زبردست علم ہے، وہ علم کس ٹاپ کا جس پر صحابہ کرام کا تقدس، جس کی دھجیاں اڑا دے، کوئی نہیں اس بات کا جس پر صحابہ اطمینان کرے، صحابہ کی انبیاء علیہ السلام جن صحابہ کے سلسلے میں تذکرہ کرے۔ قرآن جو تمام کتابیں پرانی دنیا میں آ چکی، آسمانی ہر ایک کتاب حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا ذکر کرے، ایک ایک پیغمبر کے ساتھی کی بات کرے، ان کی صفات کا ذکر کرے، اور یہ کہیں کہ بھائی یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو بھائی صحابہ 2 طرح کے تھے، یہ سمجھاتا ہے صحابہ 2 طرح کے تھے۔ میں پوچھو کس طرح تھے؟ تو کہتے ہیں ایک تو مومن تھے، دوسرے منافق تھے، نعوذ باللہ۔ ایک تو مومن تھے، دوسرے منافق تھے، اور قرآن کہتا ہے نہیں، یہ سب کے سب ایمان والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ سب کے سب ہدایت والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ سب کے سب لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ایمان کی جانچ اور پڑتال صحابہ کے ایمان پر ہوگی، تمہارے اعمال کی جانچ اور پڑتال صحابہ کے اعمال پر ہوگی۔ قرآن اور نبی کی حدیث کا پورا نچوڑ یہ کہتا ہے نبی کی زندگی کا کوئی عمل اگر صحابی کرتا ہے تو سنت ہے، اگر نبی کا کوئی عمل صحابی نہ کرے، صحابہ اس پر عمل نہ کرے، تو وہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ امت کو حق نہیں ہے کہ صحابہ کے، امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی بات کو جو صرف نبی کے ساتھ خاص ہو اس پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر بتاؤں آپ کو، نبی کہ 9 بیویاں بیک وقت امت کے لیے 4 تھا، بیک نبی کی بیویاں 9، آپ کو نکاح کرنے کی مزید اجازت، امت کو 4 سے اوپر ایک ساتھ پہ اجازت نہیں، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے تہجد نفل ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کی تہجد واجب کے درجے میں ہے۔ امت کے لیے مسواک سنت ہے اور نبی کے لیے مسواک واجب کے درجے میں ہے۔ تو کچھ مسائل نبی کے ساتھ میں خاص ہے، اس میں امت شریک نہیں ہو سکتی، اور سنت ہی جب بنتی ہے جب صحابہ اس پر عمل کرتے، مہر ہی جب لگتی ہے جب صحابہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ جی اس جنگ کے بعد، فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ ارے وہ کیا ڈریں گے جس سے زمانہ ڈرتا ہے، وہ کیا ڈریں گے؟ ڈر کی وجہ سے وہ ایمان لائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے کھرچ کے ڈر ختم کر دیا تھا۔ جو ہزاروں کے سامنے لڑ جاتے، جو سمندروں میں پھاند کر کے، سمندروں میں کود کر کے، انہوں نے عرب سے نکال کر کے اسلام کو افریقہ کے جنگلوں تک پہنچا دیا۔ وہ صحابہ اور صحابہ کے ماننے والے تابعین نے اس دین کو اٹھایا اور چین کی سرحدوں تک پہنچا دیا۔ یہ صحابہ کرام ہے، یہ نبی کے ماننے والے، انہی کے شاگرد اور انہی کے ماننے والے۔ حضرت عمر معاویہ کے فوجی وہ سمندروں کے اندر کشتیاں ڈال کر کے کبھی بحر قبرص پہ جا رہے ہیں، کبھی میرے عزیزوں انڈونیشیا پہنچ رہے ہیں، کبھی افریقہ کے جنگل
سمندر پہ پہنچ رہے ہیں، اور کبھی افغانستان کے بولا بولا پہاڑ سے لے کر کے کابل تک، اور کابل سے لے کر کے ہر ایک پہاڑی آج گواہ ہے کہ یہاں محمد رسول اللہ کے غلام ہے۔ نہ یقین ہو تو جاؤ افغانستان کی پہاڑوں سے پوچھو صحابہ کے یہاں مزاریں موجود ہیں کہ نہیں، نہ ہو تو جاؤ پڑوسی ملک میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، انہی کے انوار و برکات ہیں، آج تک وہاں کبھی کفر مسلط نہ ہو سکا، اور نہ قیامت تک وہاں کفر مسلط ہو سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ صحابہ کیا؟ کوئی بھی اینو بیرو لٹھو خیرو آئے اور اپنا چینل بنائے، ایک کمرے میں بیٹھ جائے، اعلان کرنے لگے، آپ کہیں کہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، حدیث کا حوالہ دیتا ہے، حدیث کا حوالہ دو، وہ بھی دیتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں۔ جو آدمی حدیث کا حوالہ دے دیتے کا ایمان نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین کا وہی دائرہ معتبر ہے جو قرآن اور حدیث سے ظاہر ہے، اور قرآن اور حدیث سے ظاہر کرنے والے یہ علماء قیامت تک چلتے رہے، فتنے آتے رہیں گے، فتنوں کا مقابلہ بھی علماء کو کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، علماء کو کرنا ہے، اور امت پر صحیح معنوں میں اسلام کی صحیح تصویر پہنچانا بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کی دلیل ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو نبی کا وارث نہ بناتے تو قیامت تک کے لیے دین و اسلام جو ہمارے سامنے شریعت موجود ہے، تو ظاہر ہے جب علماء کو نبی کا وارث بنایا ہے تو ان کے اوپر نبوت کا بوجھ بھی رکھا ہے، نبوت کے کام بھی رکھے ہیں، وہ نبیوں کے سارے وہ کام کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے رکھا ہے، اور علماء کو انبیاء کا وارث اسی لیے بنایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا اور کوئی رسول آنے والا نہیں۔ چوتھی بات میں 11 بجے مکمل کر دوں گا۔ چوتھی بات ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی عظمت کو ظاہر کرنا۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا ہر نبی کا اپنا زمانہ، ہر نبی کا اپنا علاقہ، نبی جب تک زندہ رہے تب تک ان کی نبوت جس علاقے میں رہے اس وقت اس علاقے کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ زمانے کی ضرورت ہے نہ علاقے کی ضرورت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر ایک بشر کے لیے، ہر شخص کے لیے نبی پاک فرماتے ہیں میں تم سب کا نبی ہوں، ہر ایک کا نبی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ محدود نہیں ہے بلکہ غیر محدود ہے۔ تمام انبیاء کا زمانہ محدود، علاقہ محدود، ان کا وقت محدود، لیکن میرے پیغمبر کی نبوت کا نہ زمانہ محدود ہے نہ علاقہ محدود ہے۔ چین میں ہے تو بھی نبی کے ماننے والے، اور فارس میں ہے تو بھی نبی کے ماننے والے، اور 1400 سال تک آج تک اور قیامت تک حضرت محمد رسول اللہ کی نبوت کا سکہ چلتا رہے گا، یہ سکہ چلتا رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ آپ کی نبوت یقیناً لامحدود ہے، جس طرح رب کی ربوبیت لامحدود ہے، اللہ کی خدائیت لامحدود ہے، اسے کسی زمانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ کی ضرورت نہیں۔ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے نہ جگہ کی ضرورت اور نہ کسی زمانے کی ضرورت۔ اسی لیے صاحب آب حیات، قاسم العلم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
آدمی کو عقل اور علم چاہیے حضرت نانوتوی کی بات اور گفتگو کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ فوراً لوگ اعتراض کر دیتے ہیں تمہارا نانوتوی یہ لکھتا ہے، تمہارا نانوتوی کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے اگر میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ آخر میں نہ آتے بلکہ نبیوں کے درمیان میں آتے تب بھی آپ کی ختم نبوت پر کوئی فرق، آپ کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی ختم نبوت کوئی وقتی نہیں ہے، کوئی زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، کوئی علاقے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آپ آخری پیغمبر بنائے گئے ہیں، آپ کی نبوت ذاتی ہے، اور جتنے پیغمبروں کی نبوت ہے یہ نبی کے طفیل سے۔ عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے اللہ کا قرآن۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے ذکر کیا ہے ہم نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا ہے اگر تم اس پیغمبر اور اس نبی کو یعنی جناب محمد الرسول اللہ کو مانو گے اور ان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت اور رسالت اور کتاب ملے گی، اگر تم ان پر نہیں ایمان رکھو گے تو تمہیں نہ نبوت ملے گی نہ رسالت ملے گی۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو حضرت محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیے بغیر کوئی نہیں گیا۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو جناب محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ رکھتا۔ تو اس لیے میرے بھائی حضرت محمد الرسول اللہ کی نبوت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے بھی تحفظ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت محمد الرسول اللہ کی نبوت ایک دو دن کی نہیں، ایک دو وقت کی نہیں، ایک دو علاقے کی نہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی کائنات کو چلاتا رہے گا، اور اس کے بعد قیامت تک جناب محمد رسول اللہ کی نبوت سے کوئی فرق آنے والا ہے۔ پھر میرے بھائی آخر میں آتا ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا اور اس کا تحفظ کرنا کیوں ضروری ہے۔ کسی امت کو یہ اجازت نہیں دی کہ تم نبی کی امت میں رہ کر کے اس کے دین کا پرچار کرو گے، تبلیغ کرو۔ کسی نبی کے امتی کو یہ حق نہیں دیا تھا۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ دین کا حق دیا ہے اور تبلیغ دین کی بات کہی ہے اور ان سے کہا ہے کہ یہ نبی کا دین ہے۔ امت کے ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ تم اس دین کی تبلیغ کرو۔ اگر نبی آتے تو یہ جملہ نہ کہا جاتا، اگر کوئی رسول آتا آپ کے پاس تو یہ بات نہیں کہی جاتی۔ پچھلی تمام امتوں میں جس طرح نہیں کی گئی اسی طرح اس میں بھی نہیں کہی جاتی۔ تو اس لیے اس سے پتا چلا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں، اور اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ حق دیا ہے، یہ تبلیغ کے مرکز، یہ جو آج تبلیغ کے مرکز چل رہے ہیں یہ اسی حق پر چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، اور یہ اعلان اسی وجہ سے ہے کیونکہ تم تبلیغ کرو گے، کوئی پیغمبر اور نبی نہیں آنے والا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ پر یہ 4-5 چیزیں میں نے ذکر فرمائی ہیں کہ آپ کے اوپر یہ ایمان رکھنا کہ آپ آخری نبی کیوں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کیوں کی جائے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ کیوں رکھا جائے، اس کی ساری وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں بہت نیچے اتر کے آپ سے گفتگو کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کبھی کوئی لفظ ایسا گزر گیا ہو جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو، لیکن میں تو نہیں جانتا کہ اتنا میں
اتنا میں دقیق یا اتنا کوئی لفظ ایسا کہہ چکا ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو. یہ بات عقیدے کی ہے اور آخری اس امت کے آخری حالات کی بنیاد پر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اب وہ دور فتنوں کا دور ہے جو آپ کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے دشمن چاروں طرف سے جال بنا چکا ہے, بچھا چکا ہے, اور آپ تھوڑی تھوڑی بات پر پیسہ خرچ کر کے اپنے ایمان کو فروخت کرنے ہیں, اپنے یقینے کو تباہ کرنے ہیں. اس لیے ہر گلی اور کوچے کے اندر, ہر مسجد کے ممبر پر عقیدے کی بات ہونی چاہیے, عقیدہ عوام کو سمجھانا چاہیے. جب ہمارا عقیدہ باقی ہے تو ایمان باقی ہے, اگر عقیدہ محفوظ نہیں تو ایمان نہیں چلا. کتنے جنازے ہم اٹھاتے ہیں, پتہ نہیں کہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے مسلمان تھا کہ نہیں. صرف اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھو, ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ہر مسلمان کے ساتھ اچھی نیت رکھو. ہم اس حسن ظن کی بنیاد پر لوگوں کا جنازہ بھی اٹھاتے ہیں, لوگوں کے جنازے کو دفناتے بھی ہیں اور لوگوں کے جنازے کو قبر میں بھی اتارتے ہیں, لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ اس کا عقیدہ کیا, کس عقیدے پہ دنیا میں ہے. اور بتاؤں آخری بات کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں. قریب میں ہمارے جو ہے یو پی کے بغل میں بہار ہے, جانتے ہو نا. ارے بہار تو بہت سارے لوگ بیچنے بھی جاتے ہوں گے, ہمارے سیتاپور تو بہت لوگ جاتے ہیں. بہار ہے, وہاں ایک آدمی ہے شکیل بن حنیف, ہمارے سیتاپور میں بھی اور لکھنؤ کے علاقے میں سرگرم ہونے کے آدمی, ہم سے بڑی داڑھی کم نہیں ہوگی, ہم سے بڑی داڑھی, اور سجدے کا نشان اتنی دور سے دیکھیں گے آپ, یہ آدمی 24 گھنٹہ سجدے میں پڑا رہتا ہے. تسبیح ہم سے بڑی ہوگی, تسبیح ہم سے بڑی ہوگی. اور آپ تو فرض پڑھنے کے بعد سنت پڑھ لیتے, کبھی نفل پڑھتے, کبھی نہیں پڑھتے, بھاگ آتے ہیں. وہ ساری سنتیں ساری نوافل پڑھتے, پھر بھی مسلمان نہیں. آپ کہیں گے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کچھ تو عقائد ہیں اور کچھ تو دین کی ضروری باتیں. ان دین کی ضروری باتوں کا انکار بھی کفر ہے اور اس میں تعویل کرنا بھی کفر. بات سمجھ رہے ہیں؟ انکار کر دے آدمی ڈائریکٹلی, یا پھر اس میں تعویل کرے, ایسا نہیں ایسا ہے. دین کی ضروریات کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور تعویل کرنا بھی کفر ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں مہدی آئیں گے. سنا ہے نا؟ ارے آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت مہدی آئیں گے. مہدی پیغمبر اور نبی نہیں ہوں گے, یہ عقیدہ یاد رکھو. مہدی پیغمبر اور نبی نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی پورے جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیے رہتے ہیں. ہمارا اپنا عقیدہ قرآن کو بتلاتا ہے. اب قیامت کے قریب وہ پھر بھیجے جائیں گے. نبی تو ہوں گے لیکن نبوت کا سلسلہ ان کا نہیں چلے گا, کیونکہ سلکہ کس کا چل رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. وہ امت میں آئیں گے, اس امت میں آخری وقت میں. ان کی تمنا بھی اللہ نے اس تمنا کو قبول کیا ہے. آئیں گے آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تمام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کریں گے. تمام لوگ آئیں گے اور آپ جہاد بھی کریں گے, لڑیں بھی اس وقت کے دشمنوں سے, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کا غلبہ دیں گے. اس سے پہلے اس دنیا پر انصاف قائم کرنے کے لیے حضرت مہدی بھی آئیں گے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی وہی میں مہدی ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کوئی کہے, کوئی دعویٰ کرے. 400 کے قریب تو ایران کے اندر مہدی جیل کے اندر بن گئے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے مہدی کا کہ میں ہی مہدی ہوں. آپ سے کہیں گے
وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کے پاس بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں گے بڑے دیندار آدمی ہیں، آپ کو عقیدت ہو جائے گی ان کے اعمال دیکھ کر کے، پھر ان کے دھیرے دھیرے آپ بھی قریب ہوں گے۔ اور وہ یہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ہماری لمبی نمازوں سے، لمبی داڑھی سے، لمبے کرتے پیجامے سے آپ قریب آئیں۔ جب آپ قریب ہو جائیں گے، سلام دعا کرے گا، سلام دعا کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا قیامت کے سلسلے میں بات کرے گا۔ یہ پہچان بتا رہا ہوں میں، قیامت کے سلسلے میں بات کرے گا اور کہے گا بھائی یہ جو علماء ہیں قیامت کے سلسلے میں کوئی بات نہیں بتاتے۔ قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی نے ظاہر کر دی ہیں اور قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے سنا تھا کہ دجال آئے گا، یہ بڑی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال آئے گا، بڑی علامت ہے۔ تو کہیں گے وہ آ چکا ہے، یہ علماء نہیں بتا رہے۔ بھائی ہم نے سنا ہے حدیث میں وہ کانا دجال ہوگا، اس کی آنکھ کانی ہوگی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ بنا چکے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، پھر وہ کیسے دیکھو دجال کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت کا دجال امریکہ اور فرانس ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کا دجال امریکہ اور فرانس ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دجال ایک آدمی ہوگا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکہ اور فرانس ایک ملک کا نام ہے نا، دو ملک کے، دو ملک کے نام کو جوڑ کر کے کہتے ہیں یہ ہے کانا دجال۔ اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی سواری بھی ہوگی، تو پھر پوچھتا کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو سواری بھی بتائی دجال کی ہوگی، جو چند لمحوں میں ادھر سے ادھر چلا جائے گا، تمہیں پتہ نہیں جب تک سواری کیا ہوگی؟ یہ ہیلی کاپٹر سیٹلائٹ سسٹم، اس کی آنکھیں سیٹلائٹ ہیں اور اس کی سواری یہی ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز ہے۔ تب کافر کیسے؟ کافر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اس کی پیشانی پر کہاں کافر لکھا ہے امریکہ اور فرانس میں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ لاؤ بورڈ لایا، ایک جگہ لکھا امریکہ، دوسری جگہ کے اس کے لکھا فرانس، اور فرانس اور امریکہ لکھنے کے بعد کہا دیکھو پہلے والے لفظ لکھ گئے تو اچھر تو حرف باقی رکھو، باقی سب کو ختم کر دو۔ امریکہ کا الف ہٹا، میم ہٹا، را ہٹا اور یا ہوا، بچا کیا؟ کاف الف زبر۔ پھر کہتا ہے فرانس کے آخر والے سارے لفظ ہٹا دو، شروع کے دو، باقی بچا۔ تو فرانس کا را، امریکہ میں کاف الف آخر سے آتا ہے، شروع میں فرانس کے فارا آتا ہے، تو سب ہٹا دو۔ دیکھو لکھا ہے کافر کی نہیں، دیکھو لکھا ہے کافر کی نہیں لکھا۔ اس طریقے سے عام آدمی جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں اور جن کو ان احادیث کے بارے میں پتہ نہیں، کبھی سنا نہیں ہے، تو فوراً کہتے ہیں بات تو تمہاری سچی ہے اور بڑی مدلل ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ دیکھو مہندی آ چکے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جس آدمی کو سمجھ میں آ جائے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پہ وہ آدمی بیعت کر لے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے تو ایمان سے خارج ہے، کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں حضرت مہندی بھی ہے، اور مہندی علیہ السلام کا دہوریہ، اور جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں اس شیطان نے تعبیر کی ہے۔ اب اس تعبیر کو اگر کوئی مان لیتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ اب بات آئی مہندی کی، تو مہندی کون؟ حضرت مہندی جو ہے، پہلے نمبر پر ایک بات سمجھ لیں، مہندی خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہندی ہوں، یہ نبی کی حدیث بتلا دیا۔ اس وقت کے علماء متقی پرہیزگار بڑے بڑے مشائخ حرم شریف کے اندر موجود ہوں گے، اور جو احادیث میں علامتیں بیان کی گئی ہیں حضرت مہندی کی، حضرت مہندی کو ان علامتوں سے پہچان جائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر آمنا اور صدقہ کر لیں کہ آپ ہمارے مہندی ہیں، آپ اصلاح امت کے لیے آئے ہیں، آپ پر ابھی ایمان رکھتے ہیں، چلیے آپ کی قیادت میں ہم چلتے ہیں۔ اور
ایک تو دعویٰ نہیں کریں گے، اور اس نے کیا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ میں مہندی ہوں۔ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوگا، کیونکہ مہندی دعویٰ نہیں کرے گی کہ میں مہندی ہوں، یہ نبی کی احادیث بتلاتی ہیں۔ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، حضرت مہدی حسن اور حسین کی نسب میں ہوں، ماں والد دونوں حسن اور حسین۔ اور جو شکیل بن حنیف ہے بہار کا رہنے والا، شکیل بن حنیف خان کا نام شکیل بن حنیف خان، تو نسب ہی الگ ہے۔ کہاں حسن اور حسین کے نسب میں آئیں گے، اور یہ کہتے ہیں شکیل بن حنیف خان، خان کی نسبت اور قبیلے اور برادری سے بتا رہا، ان کی نسبت کر رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام مکے میں پیدا ہوں گے۔ یہ بہار کب سے مکہ ہوگا، کب سے ہو گیا؟ تو اس لیے میرے بھائی احادیث کو روز پڑھیے۔ قیامت کے قریب جو علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے قریب جو علامتیں ہیں، قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کم از کم ان تاریخ کا اور ان حدیث کا مطالعہ کریں۔ جو فتنے آ رہے ہیں، جب اپنی حدیث پر آپ کو ازبر ہوگی، اپنا عقیدہ مضبوط ہوگا، تو ہمارے عقیدے کو کوئی تباہ نہیں کرے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چند گزارشات میں نے کہی تھی۔ اللہ سے دعا کریں کہ جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے ہم سب کی باتوں، ہماری باتوں کو قبول فرما کر کے ہم سب کا عقیدہ مضبوط فرما